میرے عزیز دوستو، پھر یہی مظلوم ہجرت کے 35ویں برس ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو اجمی درندوں کے محاصرے میں 40 دن کا بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، 40 دن کا بھوکا پیاسا بیٹھا ہے۔ جو کنواں خرید کر عثمان نے امت کے لیے وقف کیا تھا، منافقین نے اسی کنویں کا پانی عثمان پہ بند کیا۔ حضرت عثمان اپنے مکان کی چھت پہ آئے، فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی مرتد ہو جائے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو قاتل کی سزا بھی قتل ہے۔ تیسرے یہ کہ کوئی زنا کرے تو زانی کو بھی سنسار کیا جاتا ہے۔ تو اب سنو، میں اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانتا ہوں، رحمت للعالمین کو اس کا آخری رسول مانتا ہوں، قرآن کو تا قیامت حجت مانتا ہوں، قیامت پر میں ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور ان 40 دنوں میں آزمائش کے جس مرحلے سے گزرا ہوں میرے ایمان میں کمزوری نہیں آئی، مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ آگے سنو، کسی کو قتل کرنا تو کجا، میں نے آج تک جب سے بالغ ہوا ہوں کسی کو گالی بھی نہیں دی۔ اگر کوئی ہے جسے یہ شکوہ ہو کہ میں نے اس سے زیادتی کی ہے تو تم میں سے سامنے آئے۔ تیسری بات، زنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے بالغ ہوا ہوں زنا تو کجا، جب سے میں نے حد بلوغ میں قدم رکھا ہے میں نے آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، تو پھر کس برتے پر میری جان لینا چاہتے ہو؟ منافقین نے کہا اقتدار ہمارے حوالے کر دیجئے، خلافت ہمارے حوالے کر دیجئے، پھر آپ محفوظ ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا جان میری اپنی ہے وہ دے دوں گا، لیکن خلافت میری نہیں، محمد کی امانت ہے، وہ تمہارے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ تکبیر، جان عثمان ذوالنورین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں کے ساتھ تشریف لائے، آنکھیں برس رہی ہیں اپنے بھائی کی مظلومیت دیکھ کر۔ عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ کی مظلومیت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، خدا را ہمیں اجازت دیجیے ہم ان مٹھی بھر مفسدین کو ٹھکانے لگا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی بھائی بڑا آسان تھا، میں آج سے بہت پہلے کہہ سکتا تھا، میرے پاس اختیار بھی ہے، فوج بھی ہے، لیکن نہ پہلے اجازت دی تھی نہ آج دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کا مدینہ ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے محبوب کے مدینے کی گلیوں کو انسانی خون سے رنگین کر دوں، جان دے دوں گا لیکن محبوب کے شہر کو انسانی خون سے رنگین نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر فرمایا علی گھبرائیے نہیں، میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی انتظار کیجئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے نیل بے ہوشی کے عالم میں، غنودگی کے عالم میں مجھے آقا نامدار کی زیارت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان 2 راستے ہیں، ایک چن لیجئے، ایک راستہ یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے دشمنوں کے لیے بد دعا کروں، زمین پھٹے گی اور غرق ہو جائیں گے، اور دوسرا راستہ ہے ہو سکے تو صبر کرو، روزہ تو تم نے رکھا ہوا ہے، افطاری میرے دسترخوان پہ ہوگی عالم برزخ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عثمان پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ عثمان نے فرمایا علی دعوت
دعوت محمد دینے والا ہو تو عثمان کیوں نہ قبول کرے؟ میں نے عرض کیا میرے آقا صبر کروں گا، صبر کروں گا، میں ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کروانا چاہتا، میں تیرا غلام ہوں، اور آپ نے بھی طائف میں پتھر کھا کے دعائیں دی تھیں، صبر کروں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے دسترخوان پہ افطاری ہوگی۔ فرمایا علی اب میرا ایمان ہے زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے لیکن کملی والے کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا، میں بھی منتظر ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ نماز عصر پڑھی، نیا لباس پہنا، تیار ہو کے بیٹھے، تہبند کی جگہ پاجامہ پہنا، بالکل تیار ہو کر بیٹھے، چمڑے کے گتو پر لکھا ہوا قرآن کریم، بڑی تختی والا قرآن کریم کھولا، چوائس تھی نا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کپڑے پہنانا اور ڈوب کے قرآن پڑھنا۔ اب دیکھیے تیار ہو کے بیٹھے، روانگی کے لیے سفر کی تیاری ہے، بڑی تختی والا قرآن کھولا اور شروع کیا، سورہ فاتحہ سے شروع کیا، ابھی پہلا سپارہ ختم نہیں ہوا، پہلے سپارے کی آخری آیتیں ہیں کہ قاتل مکان کے عقبی حصے سے کود کر اندر آئے، اور قرآن کی تلاوت میں مست عثمان، 40 سال کے بھوکے پیاسے عثمان، رسول اللہ کے دوہرے داماد عثمان، امت کے محسن عثمان، بیر روما خرید کر کے وقف کرنے والے عثمان، مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے عثمان، اپنا سب کچھ رسول کے قدموں میں لٹا دینے والے عثمان کی زمین پر لوہے کی سلاخ ماری ہے اجمی درندوں نے، سبائی تاریخ کے آدم خوروں نے۔ حضرت عثمان کی زمین سے خون کا فوارہ چھوٹا، اس نے دوسری سلاخ سینے میں ماری، عثمان کی روح رخصت ہونے لگی تو سیدھے قرآن کی آغوش میں سو گئے۔ قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو سینے لگا کے دوستی پکی کر لی۔ اور میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، حشر میں شہداء کی شہادت کی گواہی مختلف چیزیں دے گی، لیکن تنہا عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان نے جان دے دی لیکن خلافت اسلامیہ کو منافقین کے حوالے نہ ہونے دیا۔ میرے عزیز دوستو، اجمی درندوں نے عثمان کا گھر لوٹا، عثمان کی آبرو پہ ہاتھ اٹھایا، اور 3 دن عثمان کی میت بے گور و کفن پڑی رہی۔ تیسری شب رات کی تنہائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں رات کی تنہائی میں حضرت عثمان کی میت اٹھائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ زارو قطار رو رہے ہیں، فرماتے ہیں آج آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا۔ رات کی تنہائی میں حضرت عثمان کی میت اٹھائی گئی اور مدینہ کی خاموش گلیوں سے عثمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ شاید عثمان کی خاموشی نے، عثمان کے سکوت نے مدینے والوں کا شکریہ ادا کیا ہو کہ اچھا صلہ دیا تم نے میری وفاؤں کا۔ منافقین نے روضہ رسول کے قریب بھی عثمان کی میت نہ آنے دی، جنت البقیع کے ایک گوشے میں عثمان ہمیشہ کے لیے سو گئے، لیکن لکھ گئے اپنے خون جگر سے تاریخ کے صفحات پر نقش کر گئے کہ خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ شہدائے اسلام